السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، دیکھنے والے سننے والے سب۔ اچھا، ہماری لاسٹ ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ ٹیچرز کے حوالے سے تھی، اور اس میں بیسکس ہم نے بتائی تھی، ایک دو ایسی چیزیں تھیں جو بالکل بیسک میں آتی ہیں، جو شرعی لحاظ سے بھی دیکھ لیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی، ہر اس میں۔ آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کا مقصد تھوڑی سی ٹیچر کے اندر تھوڑی سی موٹیویشن لانا، اور اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا کہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو ساتھ کیسے لے کر چل سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم ایز اے ٹیچر، ٹیچنگ کی جو جاب ہے بیسیکلی وہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری جاب ہے کہ ہم اس سے پیسہ کما رہے ہیں، بلکہ یہ ایک بہت مقدس فریضہ ہے، اور ہم پر بہت ذمہ داری ایک قسم کی عائد ہوتی ہے۔ ایک بہت، جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو اچھا، ان کا رزلٹ اچھا ہو ہر لحاظ سے، تو اسی طرح جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر گورنمنٹ ٹیچر ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ٹیچر ہے، چاہے وہ 5,000 تنخواہ لے رہا ہے یا چاہے وہ 50,000 لے رہا ہے، ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنا 100% دینا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے، پیسہ تو آپ کو مل ہی رہا ہے، آپ کی جاب بھی ہے، لیکن جب ہم بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے یا ان کو اپنی طرف سے بیسٹ دیں گے، تو انشاءاللہ وہ بچے جو کل کا مستقبل ہے ہمارا، تو انشاءاللہ وہ بہت اوپر تک جائیں گے ہر لحاظ سے۔ اچھا، اس میں اب جو مین ہے کچھ اس لحاظ سے کہ اگر بچہ ہر کلاس میں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں ہر چیز کو، ان کی پکنگ پاور جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہیں پر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی پک نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ ہمیں ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، تو اس کے بعد جا کر، اور کہیں نہ کہیں ٹیچرز جو ہیں، کچھ ٹیچر ایسے تو میرے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں یا بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں بار بار بتا کر، بار بار ایک چیز سمجھا کر۔ تو سب سے جو مین چیز ہے وہ پیشنس رکھنا ہے، کہ ہم جب بچے کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اگر ہم بچے کو بہت زیادہ غصہ کر کے دکھائیں گے کہ اب اس کو کیوں نہیں آ رہا ہے یا اس طرح سے، تو بچہ آہستہ آہستہ پڑھائی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت اوپر آنے کی یا ابھرنے کی صلاحیت بھی ہوگی تو وہ دب جائے گی کہیں نہ کہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے پڑھائی کے لیے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ہم کسی بھی طرح سے اس کو اس حساب سے لے کر چلیں گے۔ اگر بچہ کسی چیز سے خوش ہو رہا ہے یا کوئی چیز اس کی بہت، وہ اس کو اس چیز کو جیسے لینے کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چاہیے اس طرح سے، تو ہم بچے کو اس چیز کا لالچ دے کے بھی کروا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم بچے کو کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہیں چھوٹی کلاسز میں۔ اچھا، جو بڑی کلاسز آتی ہیں ان میں بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ بچے کو کوئی بھی ایک ایسی انسپریشن آپ ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیں، کوئی بھی ایسی سٹوری ان کو بتائیں کہ جس سے بچے جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں، کسی ایسے شخص کی سٹوری یا کسی ایسے اس کی، اور علم کی اہمیت کچھ تھوڑا بہت اس طرح سے ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں، زیادہ پرابلم ان کا اس لیے ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بار بار ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ بڑے بچے تو جلد سمجھ جاتے ہیں، یا اگر کچھ تھوڑے بہت ویک بھی ہوتے ہیں تو وہ جلد اس کو کور کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو بالکل ایک بیسک سے آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے پلے گروپ ہو گیا، KG ہو گیا، اس طرح سے جو چھوٹی کلاسز ہیں، ان میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں بچے کو بار بار بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو ایکٹیویٹی کے وے میں کروانا ہے، اور پیشنس رکھنی ہے۔ سب سے بڑی بات پیشنس ہے، کیونکہ ہم اگر بچے کو بہت زیادہ غصہ کر کے کریں گے تو بچہ کبھی بھی نہیں چل پائے گا، بلکہ بچے کو اگر کچھ نہیں آ رہا تو وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں پائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے ٹیچر سے پوچھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، غصہ کر جائیں گی۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر، بچہ اس ڈر سے بھی نہیں کہتا کہ میری کلاس میں انسلٹ نہ ہو جائے، کیونکہ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہر بچے کی ہوتی ہے۔ ایون آپ کے گھر میں اگر 1-1.5 سال کا بچہ ہے تو اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کو آپ سب کے سامنے اگر تھپڑ لگا دیں گے تو اس کو بھی برا لگ جائے گا کہ مجھے سب کے سامنے مارا گیا ہے۔ تو بچوں کو، ایک تو بچوں کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ کریں، ٹیچرز
اسپیشلی کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ کو سمجھیں کہ کلاس میں اگر بچے کو نہیں آ رہا ہے تو اس کو بار بار یہ مت کہیں کہ تم نالائق ہو، تم ایڈیٹ ہو، تمہیں آتا ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، تم کنزین ہو. کچھ بھی ایسا نہ کہیں جس سے بچہ جو ہے وہ ڈس ہرٹ ہو یا اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ اس سے بچہ آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ آگے بڑھنے کے لیے ہمت ہی نہیں کرتا، اور ہمت اس کو کون دلائے گا؟ ہم ٹیچرز اس کو جب تک ہمت نہیں دیں گے وہ بچہ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا ہے. تو آج کا جو ہمارا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، بچوں کو کس طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو ہم کس طرح سے اوپر لے کر آ سکتے ہیں. کیونکہ ہر بچہ اگر کوئی بچہ کنزین بھی ہے تو ہم اس کو پالش کر کے اس کو ہم کس مقام تک پہنچا سکتے ہیں یہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. صرف ہم تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی لگن سے اگر کریں تو ہر بچہ کوئی بچہ کنزین نہیں ہوتا، یا کوئی بچہ بھی وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس تھوڑی سی پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بس مین آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے، بچے کو آگے کس طرح سے لے کے آنا ہے، اس کو نرمی سے، اس کو آرام سے، اس کو طریقے سے ہم نے آہستہ آہستہ اس کو سکھا کر اوپر لے کر آنا ہے. باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچوں کے حوالے سے اس طرح سے ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.